ہمیں ہندوستان انڈیا سے مدد کرتے ہیں، ہم مودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو، یہ رقبے تمہارے ہیں مودی، یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبے ہیں، کسی کے باپ کے نہیں ہیں، غیر مسلم آئے۔ ہم اپیل کرتے ہیں ہندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدا را نریندر مودی آؤ اور اس ظلم سے یہاں نجات دلاؤ لوگوں کو۔ یہاں پر یہ والی آوازیں کہ میں جو انڈین پرائم منسٹر مودی جی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ نان مسلمس کے پراپرٹیز ہیں یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے۔ یہ ایک میں کہوں گا کہ اٹس الارمنگ سچویشن۔ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ہم جب انٹرنیشنل اخبار پڑھتے ہیں تو اس وقت چرچا ہو رہا ہے ہر طرف، اور وہ بھرپور چرچا کیا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتے ہیں، لیکن اب بھارت کا چرچا ہو رہا ہے جناب کہ رافیل کے بعد اب S-400 بھی آ گیا ہے، اور وہ بھی اب بھارت کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دے گا۔ دفاع تو دور، اب بھارت جو ہے وہ اوفینسو سائڈ پہ بھی اگر جاتا ہے۔ ایک چیز اور بھی یہاں پہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی سائڈ کے جو کشمیر ہے اس میں کافی ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں، جس میں مال بھی بن رہا ہے جو UAE شاید بنا رہی ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں چل رہی ہیں۔ لیٹسٹ انڈکشن ہے S-400 کی، اس نے ان اے وے پاور جو بیلنس ہے اس خطے میں وہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ S-400 ڈیفینسو ویپن نہیں ہے، یہ ڈیفینس ویپن نہیں ہے۔ اچھا، جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا SP نیوز 91 میں۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ادھکرت کشمیر کے لوگوں نے اب ویرودھ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے کلپس کے اندر بھی دیکھا ہوگا، ایک جو پاکستان POK کا جو ایک آدمی ہے جو کہ صاف صاف طور پر کھل کر بول رہا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ مودی جی ہمیں ان پاکیوں درندے، جو یہ پاکی درندے ہیں، ان لوگوں سے بچاؤ۔ کچھ اس طریقے کی یہ کلپس ہے، آپ نے پیچھے کلپ میں دیکھی بھی ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ادھر جب نان مسلم ایریا ہے تو پھر پاکستان یہاں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے کیوں بیٹھا ہے۔ کچھ اس طریقے کی بات سیدھے طور پر وہ مودی جی کو ویڈیو کے ذریعے کہنا چاہ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اب اس ویڈیو کو جیسے ہی وائرل ہوئی اور وائرل ہونے کے بعد جیسے ہی یہ پاک میڈیا کے پاس پہنچتی ہے تو پاک میڈیا طرح طرح کے باتیں کرتی ہے، طرح طرح کے سوال اٹھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے اس ویڈیو کے اندر کہ پاک میڈیا کس طریقے کی باتیں کر رہی ہے اور کس طریقے کے سوال مطلب جواب طلب ہو رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ رہنے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیے گا۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ انڈیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کی کمنٹ میں جے ہند ضرور لکھیے گا۔ تو آئیے دوستو اس کو میرے خیال میں پہلے سٹارٹ کرتے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ یا ہمیں فیل فور ہمارا گھر کھولیں اور ریکارڈ کی درستی کریں، ادروائز ہمیں ہندوستان انڈیا سے مدد کرتے ہیں، ہم مودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو، یہ رقبے تمہارے ہیں مودی، یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبے ہیں، کسی کے باپ کے نہیں ہیں، کسی کی ماں کو جہیز میں نہیں ملے ہوئے، ٹھیک ہے، نہ پولیس کے نہ کسی اور کے، غیر مسلموں کے رقبے ہیں، غیر مسلم آئے۔ ہم اپیل کرتے ہیں ہندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدا را نریندر مودی آؤ اور اس ظلم سے یہاں نجات دلاؤ لوگوں کو، جہاں تمہارے رقبے، تمہارے وراثت میں رقبے ملے ہوئے، یہ لوگوں کو آ کے بدماشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انہوں نے ہمیں پہ دخل کیا ہے، اس وقت میرے بچوں کو گھر سے نکالا ہے، برستی بارش میں روڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تحصیلدار مظفر آباد، یہ صابر نقوی، SHO تھانہ سٹی صدر، یہ کس قانون کے تحت بے دخل کر رہے ہیں گھر سے گھر سیل کر کے؟ اچھا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، یہ والے صاحب ہیں، مدد کر مظفر آباد کچھ ہیں، کسی کی ماں کو جہیز میں نہیں۔ یہ صاحب ہیں اور ان کے گھر کا ایشو ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ والی آوازیں کہ میں جو انڈین پرائم منسٹر مودی جی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ نان مسلمس کے پراپرٹیز ہیں یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے۔ یہ ایک میں کہوں گا کہ اٹس الارمنگ سچویشن، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سنگل بندہ کھڑا ہے، بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے جسے کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اور دریا مل کر پھر سمندر میں جاتے ہیں، سمندر بنتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی یہ جو صاحب ہیں ان کی یہ ویڈیو چل رہی ہے، کل کو جب کسی اور کے ساتھ مسئلہ ہوگا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا، وہ بھی اپنی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالے گا، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتی جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ مودی جی کو کیوں پکارا جا رہا ہے، یا انڈین حکومت کو یا پھر انڈیا کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو، اپنے
لوگوں کے ساتھ شاید اس طرح کا جسٹس نہیں کرتے یا ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کرتے, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو پھر وہ کہیں اور جا کر دیکھتے ہیں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم نے بنگلہ دیش میں کیا, ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا, اس کے بعد ہم نے بلوچستان میں کیا, اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا, خیبر پختونخوا میں کیا, اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا, اب میرے خیال میں کشمیر کے ساتھ کریں لیکن اس سے بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یار ایک آدمی سرحد کے اس پار ایک آدمی کو وہاں کے پرائم منسٹر ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آئیں اور یہ جو گھر ہیں, یہ پراپرٹیز ہیں, یہ آپ کا حق ہے, یہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور غالباً مجھے جتنا مطلب, کیونکہ میری تو نہیں صاحب سے بات ہوئی ہے نہ کسی اور سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی والا مطلب ان لوگوں کے گھر ہے جو کشمیری پنڈت کی بات ہوا کرتی تھی, یا پھر شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یار اس طرح کے لوگ جب یہاں پہ پاکستان نے یہ علاقہ لے لیا تو غالباً اس وقت یہ ان کے گھر ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے جو یہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے, وہ سکھ کمیونٹی کی بات کریں, وہ ہندو کمیونٹی کی بات کریں, کہ ان کے گھر ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, یہ آپ کا حق یا آپ کا مال نہیں ہے. لیکن ان بھائی صاحب کو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے, یا پتہ ہوگا شاید بتانا نہیں چاہتے, کہ سر یہاں پر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جو ہندو مندروں کی جگہ تھی یا لوگوں کی پراپرٹیز تھی, ان کو زبردستی قبضہ کر کر اس میں پلازے بنائے گئے. دوسرے سائڈ کے کشمیر میں بہت مطلب انسرجنسی رہی لمبے عرصے تک, لیکن آج وہاں پہ کافی حد تک میں کہتا ہوں کہ شاید وہ چیز اب آہستہ آہستہ سے تم گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو مطلب وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایریا کو. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ پہ ڈیولپمنٹ لے کے آتے ہیں, اس جگہ کو ڈیولپ کرتے ہیں, تو یقین کریں پھر باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ہم جب انٹرنیشنل اخبار پڑھتے ہیں تو اس وقت چرچا ہو رہا ہے ہر طرف, اور وہ بھرپور چرچا کیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتے ہیں فار آل دا گڈ ریزنز. لیکن اب بھارت کا چرچا ہو رہا ہے جناب کہ رافیل کے بعد اب S-400 بھی آ گیا ہے, اور وہ بھی اب بھارت کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دے گا. دفاع تو دور, اب بھارت جو ہے وہ آفینسو سائڈ پہ بھی اگر جاتا ہے. اب بھارت کی تو یہ تیاری ہے, اس کے مقابلے میں پاکستان کتنا ویل پریپیئرڈ ہے؟ کیونکہ جب بیلنس بگڑا ہے خطے میں طاقت کا, پاکستان نے اس بیلنس کو, اس ان بیلنسڈ سچویشن کو بیلنس کیا ہے, تو کیا اب بھی ہم بیلنس کر پائیں گے اس کو؟ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھارت کا جو اوور آل رویہ ہے وہ ہمیشہ سے ہی اگریسر کا اور اوفینسو کا رہا ہے. وہ اس کی اگر آپ فورس کنفیگریشن دیکھ لیں تو وہ ڈیفینسو نہیں ہے, وہ ساری اوفینسو ہے. نیوی کے بارے میں کہ بلو واٹر نیوی ہے اور ایئر کرافٹ کیریئر بیسڈ نیوی ہے, جس کا مطلب ہی اپنے ساحلوں سے بہت دور جا کر اپنے جو مخالفین ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے. اسی طریقے سے جو ان کی گراؤنڈ فورسز ہیں ان کی اسٹرینتھ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ایسی ہی ہے, اور خاص طور پہ وہ پاکستان کے خلاف کنفیگر کی گئی ہے. اب جو لیٹسٹ انڈکشن ہے S-400 کی, اس نے ان اے وے پاور جو بیلنس ہے اس خطے میں وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. S-400 ڈیفینسو ویپن نہیں ہے, یہ ڈیفینس ویپن نہیں ہے, اچھا ایئر ڈیفینس ویپن سسٹم پر سے